اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں گوٹ لائی ہوں اور اس کو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہم کام کر رہے ہیں، ہم کوئی دنیا کا انوکھا کام نہیں کر رہے۔ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے، اور نہ ذبح کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا کھائیں گے، اور نہ وہ کھانا کھائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی نام نہیں لیا گیا۔ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم تک ساری باتیں پہنچائی ہیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور باقی بھی کتابوں میں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ قربانی کے یہ جانور ہوں یا یہ جو ہم روزانہ ذبح کرنے کے لیے جانور لیتے ہیں، ان کا حکم دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمارے رشتے ہیں، یعنی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ہم انسان ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، جذبات بھی رکھتے ہیں، اور سب کے ساتھ جذبے کا ایک الگ الگ تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ جانور ہیں، یہ جاندار ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ انسان ہیں۔ ہم سب کے جذبے کو بھی سمجھتے ہیں، ہمیں عقل بھی ہے، ہم طریقے کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جو جذبہ اور عقل اور یہ جو اظہار ہوتا ہے، اظہار محبت، جیسے ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، سب سے کرتے ہیں، یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے۔ ان کو ہم الفاظ سے بھی ادا کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان سے ہم بوسہ دیتے ہیں، ہم ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور دوستوں سے ملتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں، یہ الفاظ ہیں، اور ہاتھ ملاتے ہیں، یہ عمل ہے۔ تو عمل جب ہم کرتے ہیں وہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا جو امپریشن ہے، اظہار محبت ہے، وہ ہم اسی جذبے کے تحت کرتے ہیں کہ ہم پرستش کو نماز کا نام دیتے ہیں، اور ہم جو اپنی جان تک اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، تو اس جذبے کا نام ہم نے قربانی رکھ لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے تو یہ جانور اس حساب سے بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کو اتنا ہی عقل دیا ہوا ہے کہ بس ان کو پتہ ہے ہمیں کوئی پکڑ رہا ہے اور کچھ ہمیں کرے گا، آگے ان کو اور کوئی عقل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کی نظروں میں بھی فرق ہوگا، ہر جانور کی نظر میں فرق ہوگا۔ باز کی نظر اور ہوگی، گوٹ کی نظر اور ہوگی، ڈاگی کی نظر اور ہوگی، انسانوں کی نظروں میں ان کو اور نظر آئے گا، ایک جیسا نظر بھی ان کو نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا ہم اپنے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیا ہے اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر کرتے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کر رہی ہوں۔ یہاں سے پکڑتے ہیں ہم، اس کا منہ دبا کے پکڑ لو، ٹانگیں باندھ لو، اور یہ گردن کے نیچے یہ نرم سی جگہ ہوتی ہے، یہ بہت نرم ہوتی ہے، اور اس کو فوراً کاٹ دو۔ یہ وینس جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا، اوریجنل ساؤنڈ آپ سن لیں گے۔ تو یہ جو وینس کاٹتے ہیں ہم، اس سے خون باہر نکل آتا ہے اور ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس کی چھوٹی چھوٹی اور بھی شریانیں ہیں، آپ سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اب کٹ گئی ساری، یہ وینس کٹنی چاہیے بس۔ میں نے نزدیک سے بتایا ہے کہ یہ سائڈوں پر جو ان کی وینز ہوتی ہیں یہ کٹ جائیں، یہ دماغ میں درد پہنچانے والی یہ کٹ گئی۔ اب ان کو دماغ تک، ان کے تک خون نہیں جائے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہم یہ اوپر سے ان کی یہ سکن کاٹتے ہیں۔ لوگ خون دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، خون جب باہر نکلتا ہے زیادہ تو ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی، خون اندر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ان کے جسم کے اندر خون ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ان کے ساتھ یہ بہت بھلائی کرتے ہیں، یہ تو ماں والا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کیا ہے اس مخلوق کے ساتھ بھی،
کہ ان کو بس سکن کا درد ہوتا ہے، باقی ان کی وینس کٹ کے خون جب باہر نکل جاتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر جسم کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے روح کے ساتھ ہی۔ تو یہ فوراً میں کھول بھی رہی ہوں، کہتے ہیں بلکہ یہ جتنا ہلیں تڑپیں اپنے آپ کو ہلائیں، اندر سے باقی کا خون بھی باہر نکال دیں تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، خون ہمارے لیے حرام ہے۔ جن باتوں کو ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں یہی باتیں اوریجنل بھی میں نے کہی ہوئی ہیں، آپ سن لیں۔ کہتے ہیں ذبح کرنے کے بعد اس کو فوراً کھول دو، وہ ہلے تو اندر کا وہ باقی کا خون بھی باہر نکل آتا ہے، اس سے باقی بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس کو جھٹکے سے سارا خون باہر نکلتا ہے۔ یہ خون ہمارے لیے حرام ہے اور جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کا اب اس کا تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس کی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے تو میں کہہ رہی تھی قربانی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لیکن روزانہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے ہم، شروع سے ہی جانوروں کا گوشت کھایا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، قربانیاں کی جاتی تھی، یہ بھی ایک فرض کی طرح ہی تھا، ہر مذہب میں تھا۔ تو یہ میں نزدیک سے ذرا دکھا رہی تھی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جانور جو ذبح ہوتے ہیں یہ شروع سے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے پھلوں کی قربانی کی تھی، ایک بیٹے نے جانور کی قربانی کی تھی، تو وہ ہم سب کے دادا پردادا جد امجد ہیں، انہوں نے کیا۔ تو یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم سے ہے، تو ہر جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرتے ہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے کچھ بھی اور آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، پرہیز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانوروں کے نام تک لیا ہوا ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فل اجازت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال حرام اس لیے بتایا ہے اور گنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون سے جانور کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ میں نے کیا، ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، شکر الحمدللہ، اور میں تکلیف بھی نہیں دیتی کسی جانور کو، اور میں بہت آرام سے سکون سے کرتی ہوں اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، تو اس پر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ باقی انشاءاللہ باقی کی ویڈیو پھر لگاؤں گی، اب اتنی ویڈیو اس تک میں نے بنا لی ہے، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں اپنی باجی کو۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملوں گی انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ، بائے جی۔